چونکہ حکومت وقت کے خلاف امام نے اس کی بیعت کا انکار کیا، حاکم فاسد، حاکم ظالم اور مفسد، شرابی، قاتل نفس محرمہ اور ناجائز طور پر امت اسلامیہ کی حکومت پر اور حاکمیت پر مسلط، امام نے اس کے خلاف اقدام کیا، مزاحمت کی اور قیام کیا۔ امام کے نزدیک یہ قیام دعوت الی اللہ ہے اور دعوت الی الدین ہے، یہ واجب ہے اور فرض ہے ہر مسلمان پر، اور امام علیہ السلام امام مسلمین ہونے کی بنا پر اس واجب فریضے پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن فاسد حکومت، ظالم حکومت اور جائر حکومت کے نزدیک یہ شقاق ہے، یہ ناجائز قیام ہے اور یہ امت کے درمیان تفرقہ ہے، یہ دین کے اندر شگاف ہے اور یہ مملکت کے اندر شگاف ہے۔ یہ دو موقف ہیں امام علیہ السلام کے کہ یہ شقاق نہیں ہے بلکہ فریضہ واجب ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ظلم و ستم اور فساد کو روکنے کی چارہ جوئی ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور حکومت کی نقطۂ نگاہ سے، بنو امیہ کے نقطۂ نگاہ سے یہ شقاق ہے۔ بنو امیہ نے یہ کس بنیاد پر امام کے اقدام کو، حاکم وقت ہر چند فاسد ہے، ظالم ہے، تباہ کار ہے، پلید ہے، خبیث ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف قیام کو شقاق اور تفرقہ سے تعبیر کر رہے ہیں؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ بنو امیہ کی سوچ یہ تھی، نظریہ یہ تھا، اعتقاد یہ تھا ان کا، اور یہ اعتقاد انہوں نے اسلام سے نہیں لیا، قرآن سے نہیں لیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں لیا، عمل اسلاف و اصحاب سے بھی نہیں لیا، بلکہ یہ نظریہ بنو امیہ کی اپنی اختراع ہے، یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، اپنی سوچ ہے، یہ ان کا اپنا تصور ہے۔ لیکن انہوں نے مہارت کے ذریعے، مکاری کے ذریعے اپنی قبائلی سوچ کو، اپنی حزبی سوچ کو، اموی سوچ کو اسلام کے لبادے میں پیش کیا، اس کو اسلام کا لباس پہنایا۔ بنو امیہ نے اس کے لیے وسیع کام کیا، بنیادی کام کیا اور مؤثر ثابت ہوا۔ یہ انہوں نے جو تلقین کی لوگوں کے لیے، اس کے لیے ماہرانہ کام کیا۔ اس ماہرانہ کام کے اندر جو نظریاتی بنیادیں لوگوں کی بنائیں، ذہنی بنیادیں بنائیں، حدیثیں جعل کر کے، جھوٹی حدیثیں منسوب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کر کے، جو ان صحابہ نے ہرگز نہیں بتائیں اور نقل نہیں کی لیکن انہوں نے منسوب کیں، ایسی احادیث جن کا مشترکہ مضمون یہ بنتا ہے کہ حاکم ظالم اور حاکم جور اور ستمگر حکمران کے خلاف کسی طرح کا قیام و اقدام جائز نہیں ہے۔ بنو امیہ نے خصوصاً یہ احادیث بنوا کے اور منتشر کی ہیں، ان کا ایک جائزہ لے رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کی ہیں، ان میں سے چند اور بھی انہی مشترکہ مضمون والی احادیث پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ سے روایت نقل کر رہے ربیعہ عن ابی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انہ ستکون امراء بعدی یصلون الصلاة لوقتها ویؤخرون عن وقتها، کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، سلاطین آئیں گے، بادشاہ آئیں گے، رسول اللہ پیشگوئی کر رہے ہیں امت کو اس حدیث کے مطابق، حدیث تو نہیں ہے، نسبت دی گئی ہے رسول اللہ کی جانب اور مہارت کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ حضور نے
مسلمانوں کو، مومنوں کو، اپنی امت کو یہ کہا ہے کہ میرے بعد حکمران آئیں گے اور ایسے سلاطین آئیں گے، یہ نماز پڑھیں گے، کبھی کبھار وقت کے اوپر نماز پڑھیں گے اور کبھی کبھار تاخیر کریں گے، وقت سے دیر سے نماز پڑھیں گے۔ فصلوها معاہم، اور تم سب نے ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد عمراء، حکمران آئیں گے اور تم نے حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ بنو امیہ کی ذہنیت دیکھیں کس مہارت کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ میری بعد علماء ہوں گے، فقہا ہوں گے اور متدین ہوں گے، با تقوی لوگ ہوں گے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، بلکہ فرمایا کہ حکمران آئیں گے، عمراء آئیں گے، سلاطین آئیں گے، یہ نماز کے اتنے پابند نہیں ہوں گے، کبھی کبھار وقت پہ پڑھیں گے، کبھی کبھار نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو بھی آپ انہی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ فَإِن صَلُّوهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَاهُمْ، اگر انہوں نے وقت پہ نماز پڑھی، آپ نے بھی ان کے پیچھے وقت پہ نماز ادا کی، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، اس صورت میں آپ کے لیے بھی ثواب ہے، ان کے لیے بھی اجر ہے، چونکہ دونوں نے وقت پر نماز پڑھ لی ہے۔ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَاهُمْ، اور اگر انہوں نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی، دیر سے پڑھی، مثلا ظہر کی نماز شام کو پڑھی، صبح کی نماز طلوع کے وقت پڑھی اور کسی اور وقت کے گزر جانے کے بعد پڑھی یا آخر میں جا کر پڑھی، پھر بھی آپ نے انہی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ حاکم اگر نہیں پڑھ رہا نماز اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نے انتظار کرنا ہے، حاکم نماز پڑھائے گا تو آپ نے بھی ان کے ساتھ پڑھنی ہے، دیر کر رہا ہے تو آپ بھی انتظار کرو، دیر سے پڑھو اس کے خلاف، اس کے ساتھ۔ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَاهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، تو اس صورت میں تمہیں ثواب ہوگا، انہیں نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے دیر کی ہے۔ آپ نے چونکہ حکومت کا احترام کیا ہے، حاکم کی تعظیم کی ہے، حاکم کی خاطر اللہ کی عبادت آپ نے چھوڑ دی ہے یا دیر کر دی ہے، تو آپ کو اجر ملے گا، مسلمانوں کو، حاکم کو نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ حضور نے فرمایا من فارق الجماعۃ مات میتۃ جاہلیہ، یہ حکم کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ سب کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ رہنا ہے آپ نے۔ جمعیت اگر بے نماز ہے تو آپ نے بے نماز بن جانا ہے، ورنہ آپ تفرقہ ڈال رہے ہو۔ اگر بے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کتنی بعضوں کے لیے، بعض مومنوں کے لیے تو بہت اچھی حدیث ہے یہ، کیونکہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں، مجلس ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، مومن جہاں بھی ہوں عموماً نماز نہیں پڑھتے، اور ان میں سے کوئی اٹھ کے جاتا بھی نہیں ہے نماز کی طرف، بے شک اذانیں ہوں اور کئی اذانیں ہوں، کیونکہ تفرقہ پڑتا ہے اس سے۔ جمعیت اور جماعت محفوظ رہتی ہے، وحدت کے تحفظ کے لیے کوئی بھی اٹھ کے نہیں جاتا۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ بنو امیہ کی محنت ہر بے دین کے لیے، بنو امیہ کا دین سب سے بہترین منشور ہے۔